بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بعض جہلاء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اہل بیت اطہار کی فضیلت پر مبنی روایات کو اپنی کتب میں درج نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو حدیث کے سب سے بڑے ائمہ کرام کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم صحیح بخاری کو پڑھیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب میں ایک ترتیب کے ساتھ پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل پر مبنی روایات کو درج کیا۔ ان کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت پر مبنی روایات کو درج کیا، اور پھر اس کے بعد حسنین کریمین حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت پر مبنی روایات کو درج کیا ہے۔ اگر ان روایات کی تعداد کو دیکھا جائے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر مبنی جو آپ نے روایات تحریر کی ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی فضیلت پر مبنی روایات جو درج کی ان کی تعداد 3 ہے، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں شہزادوں کی فضیلت پر مبنی جو روایات ہیں ان کی تعداد 8 ہے۔ یعنی مجموعی طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ترتیب کے ساتھ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم رشتوں کی فضیلت پر مبنی 18 روایات کو بیان کیا، جبکہ ضمنی اعتبار سے یا مختلف مواقع پر دیگر عنوانات کے تحت جو امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز ہے، آپ اکثر روایات کو لے کر آئے ہیں۔ جہاں تک امام مسلم رحمہ اللہ کی بات ہے تو انہوں نے جو روایات بیان کی ہیں ان کی تعداد امام بخاری رحمہ اللہ کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر مبنی، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت پر مبنی، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت پر مبنی روایات کو تحریر کیا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت پر ترتیب کے ساتھ 13 احادیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی فضیلت پر مبنی 8 روایات کو بیان کیا، اور حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت پر مبنی 6 روایات کو درج کیا۔ مجموعی طور پہ یہ 27 روایات ہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اب اس بنیاد پہ اگر کوئی یہ کہے کہ بخاری و مسلم نے محض اہل بیت کی مخالفت میں روایات کو درج نہیں کیا تو یہ سفید جھوٹ ہے، یہ محض بغض ہے، عناد ہے، اور ان دونوں محدثین کرام کے ساتھ ایک دلی خار ہے جس کے اظہار کے لیے اہل بیت کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں، خواہ وہ فقہ کا ہو، حدیث کا ہو، تفسیر کا ہو، سیرت و تاریخ کا ہو، جملہ ائمہ کرام اہل بیت اطہار سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھنے والے تھے۔ بعض ائمہ کرام تو ایسے بھی ہیں کہ اہل بیت اطہار سے والہانہ عقیدت و محبت کی بنیاد پہ انہیں پابند سلاسل کیا گیا، بادشاہ وقت کی طرف سے انہیں سختی کا سامنا کیا گیا، بادشاہ وقت کی طرف سے ان پر تشدد کیا گیا، لیکن انہوں نے اہل بیت کی محبت پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ایسے ہی ائمہ محدثین بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ ہیں یا امام مسلم رحمہ اللہ ہیں، ان شیخین کریمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی کتابوں کو تحریر کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے یہ کترا کے گزر گئے؟ حقائق میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ کتاب المناقب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے
18 روایات کو اہل بیت اطہار کی فضیلت پر مبنی جو ہیں ترتیب کے ساتھ بیان کیا، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے 27 روایات کو تحریر کیا ہے۔ اب نمونے کے طور پہ مثال دیتے ہوئے صحیح مسلم کی ایک روایت میں عرض کرتا ہوں جو اہل بیت اطہار کی فضیلت میں مبنی ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر حج سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام جہاں پہ چشمہ تھا جسے خم کہا جاتا ہے یا ایک اعراب میں خم کہا جاتا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ اپنے قافلے کو رکنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں پانی دستیاب ہے، سواریاں روک لو، سواریوں کو پانی پلاؤ، وہ بھی تازہ دم ہو جائیں اور خود بھی آرام کر کے تازہ دم ہو جاؤ۔ جناب زید فرماتے ہیں اسی دوران سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے آغاز میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، پھر ہمیں نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اور عنقریب رب ذوالجلال کا ایک قاصد میرے پاس اللہ کا پیغام لانے والا ہے اور میں اللہ کے اس پیغام کا جواب دوں گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وصال کی جانب اشارہ تھا، اور مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمانے کے 80 سے 82 دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، تو اسی دوران آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قاصد میری طرف اللہ کا پیغام لانے والا ہے اور اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کے ساتھ تعلق قائم رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ چلتے رہو گے، ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رہو گے۔ حالات و واقعات اور بدلتی ہوئی لوگوں کی جو افکار و نظریات ہیں وہ تمہارے عقائد میں اعمال میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں لا سکتی اگر ان دو کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط رہا۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو ہدایت کا باعث ہے، جو رب ذوالجلال کے نور کا ایک خزانہ ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرو۔ اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا میرے اہل بیت، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کے معاملے میں رب سے ڈرتے رہنا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ محبت کا جو تقاضا ہے اس میں کوئی کمی نہ آنے دینا۔ اب یہ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا امام مسلم رحمہ اللہ نے جو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں مبنی باب قائم کیا ہے، اس باب کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ پھر ایسے ہی صحاح ستہ کی جو تیسری معتبر کتاب ہے جامع ترمذی، جسے سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اس میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میدان عرفات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں دیکھا کہ آپ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے لوگو یاد رکھو میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ امام حاکم نے اس کو اپنی مستدرک کے اندر بھی روایت کیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ رب ذوالجلال تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ تمہارا رب مجھ سے محبت کرتا ہے،
اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اہل بیت کی محبت بالواسطہ محبوب علیہ السلام کی محبت ہے، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا کی محبت ہے۔ جو اہل بیت سے، حضرت مولا علی سے، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے، حسنین کریمین سے، محبوب علیہ صلاۃ وسلام کی ازواج مطہرات سے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بنات کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، وہ حقیقت میں نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، اور جو مصطفیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقت میں خدا سے محبت رکھتا ہے۔ یہی انداز امام بخاری کا تھا، امام مسلم کا تھا۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں ائمہ محدثین کے انداز کے مطابق اہل بیت اطہار سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔